بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا عرب کے قدیم ترین ملک یمن، جہاں صنعا اور حضر موت کے درمیان صبا بن یثجب نامی ایک عرب شخص کے نام کی مناسبت سے ایک قبیلہ صبا آباد تھا، جبکہ اس خطے کو صبا کا نام دے دیا گیا۔ یہ لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہاں بلقیس نامی ایک خوبرو خاتون ان کی حکمران تھی۔ آج ہم آپ کو ملکہ بلقیس، اس کے تخت اور اس کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاقات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دربار لگاتے تو تمام پرندے جن کو خدا نے آپ کا تابع بنایا تھا، آپ کے سر پر اور ان تمام لوگوں پر سایہ کرتے تھے جو آپ کے تخت کے نزدیک حاضر رہتے۔ ایک روز ہدہد غائب تھا اور اس کی جگہ سے سورج کی روشنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دامن پر پڑ رہی تھی۔ آپ نے نگاہ اوپر اٹھا کر دیکھا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر موجود نہ پایا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، وہ چیز معلوم کر کے آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں۔ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جس پر ایک رانی حکومت کرتی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت پر قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش اور نمائش موجود ہے۔ اس کو اور اس کی ساری قوم کو میں نے خدا کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا تو سچ کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور ان کے پاس ڈال دے اور ان کی نگاہوں سے چھپ جا، اور یہ دیکھ کہ اس خط کے بارے میں وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد نے کہا، میں اس کے تخت کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خط کو اوپر سے گرا دینا۔ ہدہد روانہ ہوا اور بلقیس کے محل میں خط کو جا کر گرا دیا، جس کو ہوا کے جھروکے نے ملکہ کی گود میں ڈال دیا۔ بلقیس نے خط پڑھا اور خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے اپنے لشکر کے رئیسوں کو جمع کیا اور کہا، اے بزرگوں، میرے پاس ایک صاحب عزت خط بھیجا گیا ہے۔ اس کے اوپر مہر لگی ہے اور وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ اس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ اس کی پہلی تحریر یہ ہے کہ سرکشی اور غرور مت کرو اور ایمان قبول کر کے میری تابع فرمان بر کر میرے پاس آؤ۔ ملکہ بلقیس نے کہا، میں اپنی طرف سے کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، مجھے مشورہ دو۔ ان لوگوں نے کہا، ہم بہت بہادر اور دلیر ہیں، لیکن جو آپ کا حکم وہی ہم اختیار کریں گے، لہذا غور کر کے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، ہم لوگ آپ کی فرما برداری کریں گے۔ بلقیس کے لشکروں کے سردار 312 تھے جن سے وہ مشورہ کیا کرتی تھی، اور ہر ایک 1000 آدمیوں کا سردار تھا۔ بلقیس نے کہا، جب بادشاہ لوگ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو تباہ کر دیتے ہیں اور صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اگر یہ پیغمبر ہے جیسا کہ دعویٰ کر رہا ہے تو ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں اس کی طرف ہدیے بھیجتی ہوں اور انتظار کرتی ہوں کہ میرے قاصد کیا خبر لاتے ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو اس کی رغبت دنیا کی طرف ہوگی اور وہ میرا ہدیہ قبول کرے گا، پھر میں سمجھ لوں گی کہ اس میں مجھ پر غالب ہونے کی طاقت نہیں۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ ایک صندوقچہ تیار کیا گیا جس میں ایک بڑا موتی رکھا گیا تھا۔ اپنے قاصد سے بلقیس نے کہا کہ سلمان سے کہہ دینا کہ اس موتی میں بغیر لوہے اور آگ کی مدد سے سوراخ کر دیں۔ ادھر سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے بتا دیا تھا کہ بلقیس کا وفد آ رہا ہے۔
تو سلمان علیہ السلام نے ان کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ سب حیران رہ گئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ یہ سب دیکھ کر وفد کو اپنے تحفے بے قیمت لگنے لگے۔ انہوں نے اپنے ساتھ لایا وہ صندوق پیش کیا اور کہا کہ اس موتی میں سوراخ کر دیں، لوہے اور آگ کی مدد کے بغیر۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک کیڑے کو حکم دیا جس نے اس موتی کے آر پار سوراخ کر دیا۔ یہ دیکھ کر وفد والے حیران رہ گئے۔ وفد نے جب یہ شان و شوکت بلقیس کو بیان کی تو اس نے سمجھ لیا کہ مقابلے کی طاقت نہیں، لہٰذا اطاعت قبول کر کے سلمان کی جانب روانہ ہوئی۔ کیونکہ خداوند متعال نے حضرت سلمان علیہ السلام کو اطلاع دے دی تھی کہ بلقیس تمہاری جانب متوجہ ہو چکی ہے اور آ رہی ہے اور اب تمہارے نزدیک پہنچنے والی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں اور شیاطین سے جو آپ کی خدمت کیا کرتے تھے فرمایا کہ بلقیس قبل اس کے کہ میرے پاس پہنچے اس کے تخت کو حاضر کرو۔ ایک سرکش جن نے کہا میں اس کو لاتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو اس وقت آصف بن برقیہ جو جناب سلمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور جانشین بھی، وہ اسم اعظم جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کے لیے اتنی جلدی لاؤں گا کہ آپ اپنی آنکھ نہ جھپکا سکیں گے۔ آصف بن برقیہ نے خدا کو اس کے نام بزرگ سے یاد کیا اور سلمان کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس سلمان کے سامنے رکھ دیا۔ جب سلمان علیہ السلام نے اپنے سامنے تخت کو رکھا دیکھا تو کہا یہ میرے خدا کا فضل اور احسان ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہوئے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ بلقیس کے آنے سے پہلے سلمان علیہ السلام کے حکم سے جنہوں نے ایک شیشے کا محل اس کے لیے بنایا، اس محل کو پانی پر رکھا۔ جب بلقیس آئی تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا اور اسے اسی محل میں لے جایا گیا۔ جب اس نے محل میں شیشے کا فرش دیکھا تو اسے پانی سمجھ کر پانچے اٹھا لیے، جس سے اس کی پنڈلیاں کھل گئیں اور ظاہر ہو گیا کہ اس کی ٹانگوں پر بہت سے بال ہیں۔ سلمان علیہ السلام نے کہا یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ اسے یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پہ لگے شیشے کا عکس ہے۔ تو جب اسے اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل ظاہری طور پر تبدیل کر دی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس کو پہچان لیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے لیے اتنی بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری حضرت سلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما۔ تاریخ میں آیا ہے کہ بلقیس نے حضرت سلمان علیہ السلام سے شادی کر کے باقی زندگی ان کے حرم میں گزار دی۔